والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أحده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 107. سیادت مآب سید اسرائیل کے نام ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اصل ان کا نام رکھا تھا وہ اسرائیل تھا، اور پھر ان سے آگے چلنے والے جتنے بھی ان کی نسل ہوئی ہے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق کا نام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ جتنی بھی پھر نسل ہوئی ہے یہ اسرائیلی نسل ہوئی، تو یہ نبی کا نام ہے. سیادت مآب سید اسرائیل کے نام، مطلب کی بلندی اور طالب کی عجز کے بارے میں تحریر فرمایا. مطلب کی بلندی یعنی ہمارا جو مطلوب ہے اور ہم اس کے طالب ہیں، وہ ہمارا مطلوب بہت بلند و بالا ذات ہے، بہت بلند و بالا مرتبہ رکھتا ہے، اور وہ ایسا مرتبہ ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی مقام کی رسائی کسی کی نہیں ہے سوائے اس کی. مطلب بہت بلند ہے. جب مطلب بلند ہو تو پھر اس مطلب کی طرف اس کی محبت کے حصول کے لیے چلنا یہ بھی بلند مرتبہ ہوگا. اور یہ جس قدر ایک انسان اپنا ٹارگٹ بڑا رکھتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی پھر زیادہ چاہیے. تو جب اللہ ہمارا مطلب ہو اور ہمارا مطلوب ہو اور وہ بلند و بالا ذات ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا حاصل کرنا یہ ہمارا بہت ایک عظیم کام ہے. اور یہ عظیم کام اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو ہم جب عظیم کام سمجھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام کاموں سے زیادہ ضروری ہے، اور جب تمام کاموں سے زیادہ ضروری ٹھہرا تو یہ تمام کاموں سے زیادہ ترجیح والا ہوا، ترجیح رکھتا ہے کہ ہم اس راستے میں اللہ کی محبت کے راستے میں خوب محنت اور طلب کے ساتھ اس مطلوب تک پہنچیں. لیکن اس میں طالب جو ہے وہ عاجز ہے، اس کی عجز نمایاں ہے. طالب اس کی عجز کیوں نمایاں ہے؟ اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ اس کا مطلوب ہے وہ بلند و بالا ذات ہے، اس تک پہنچ کوئی نہیں سکتا. اور پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کی محبت کا آخری جو درجہ تھا نا وہ پا لیا، آخری جو درجہ تھا وہ حاصل کر لیا، اور اب اس کے بعد کوئی اور مقام نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس سے وہ عاجز ہے. جس کو حضرت مجدد صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ان کا شکار ہو جانا یہ محال ہے. ان کا ایک فرضی پرندہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اگر اس کے پروں کا سایہ کسی بھی شخص کے سر پہ پڑ جائے تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے، یہ ایک فرضی کہانی مشہور کی ہوئی تھی ان کا. اس سے جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ چڑیا کا دودھ مل جائے تو لے کر آنا، چڑیا کا دودھ نہیں مل سکتا. لہذا جس طرح ان کا شکار نہیں ہو سکتا، ایک فرضی پرندہ ہے وہ مل نہیں سکتا، کوئی اسے کسی نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے، لہذا جب ان کا شکار نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کی ذات اس کی محبت کے آخری منزل تک حصول اور وصول یہ ناممکنات میں سے. لیکن کوشش فرض ہے، کوشش کرنی ہے. انبیاء علیہ السلام نے محنت کری ہے، کوشش کری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے محنت کری ہے، کوشش کری ہے.
تا وقت یہ کہ ان کا دم آخر ہو، آخری سانس ہو، تب تک کوشش کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کے جو طالب ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اہل ایمان میں سے، وہ شدید ترین اللہ سے محبت رکھیں گے۔ لہذا اشد محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس محبت میں کبھی زوال نہ آنے دے، کمزوری نہ آنے دے، محنت مسلسل، عمل پیہم اور محبت فاتح عالم۔ یہ جہاد زندگانی میں مردوں کی یہ ہے شمشیر ہے۔ لہذا ہم نے محنت تو کرنی ہے اس مطلوب تک پہنچنے کی، اس کی محبت تک پہنچنے کی، لیکن یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم جتنا آگے چلیں گے اللہ ہم سے اتنا ہی آگے بلند ہوگا۔ اس سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ انسان کو حسرت و یاس آتی ہے۔ یہ حسرت و یاس ہونا یہ تصوف کا ایک مقام ہے، مقام حسرت، مقام یاس۔ یاس کہتے ہیں افسوس کو، کہ افسوس مل ہی نہیں رہا، افسوس میں اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ یہ حسرت و یاس ہے، یہ ایک مقام ہے، لیکن اس مقام کے اندر بھی چھپا ایک عقیدے کی درستگی ہے۔ وہ کیا؟ کہ لا تدرکہ الابصار۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری آنکھیں اس تک احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، لیکن وہ اللہ ایک ہی آن میں تم سب کو احاطہ کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ کیوں؟ وہ باریک بین ذات ہے۔ لطیف کا مطلب باریک بین، ایک نقطے، اور اس نقطے کے اندر چھپے مزید جو نقاط ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے۔ باریک بین ذات ہے اور خبیر باخبر ذات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں احاطہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کو۔ ہماری عقل کی نارسا ہے، ہماری آنکھوں کی کوتاہی ہے، آپ جو چاہے سمجھ لیں، لیکن اس میں حسرت و یاس ہے۔ لیکن یہ اس کو ہے جو محنت کرے، پہلے ہی ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں بھائی ان کا شکار نہیں ہو سکتا، نہیں بھائی ہنوز دلی دور است، مشکل ہے یہ کام، نہیں مل سکتا۔ کوشش تو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اشد حب للہ کے مقام تک پہنچنا ہے، اشد محبت تک پہنچنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو سبق ہے ہمارے مشائخ کی طرف سے، یہ سبق ہی محبت کے حصول کی ذریعے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، منزلیں ہیں، کہ آپ اس میں اللہ کی محبت کی ایک ایک منزل، ایک ایک اسٹیپ کو آپ چڑھتے رہیں، اس کو طے کرتے رہیں۔ جب یہ چیز مل جائے گی تو آپ یاد رکھیں، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کی محبت مل گئی۔ جو یہ کہے کہ میں محنت کرنے کے باوجود نہ پہنچ سکا، حقیقت میں وہ پہنچ گیا۔ جو محنت کرنے کے باوجود، ایک بچے نے محنت کری امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، فرسٹ آنے کے لیے، لیکن وہ نہ آ سکا، لیکن فرسٹ تو نہ آیا لیکن کامیاب ضرور ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کا پھل اسے ملا، امتحان میں اچھے نمبر مل گئے، اس کو ایک اچھا عہدہ ملے گا، اس کی ایک اچھی فیوچر برائٹ ہو جائے گا اس کا۔ تو جب اس نے محنت کری تو محنت کا پھل پائے گا۔ تو جو اللہ کی محبت کے لیے چلا، ایسا ناممکن ہے کہ وہ اس محبت تک نہ پہنچے۔ ہاں، آخری مقام تک پہنچ جانا یہ محال ہے، محال ہے۔ علماء نے یہ حدیث کا ایک شان ورود بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمام پچھلے اور تمام اگلے لغزشات سے پاک ہیں، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں تو یہ ایک عجیب بات لگتی ہے کہ حضور علیہ السلام نبی اور نبیوں کے امام،
اور انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کی صفت کے اندر یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا، ہر ایک قسم کے گناہ اور لغزش سے پاک ہیں۔ بلکہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی وہ فرماتے تھے کہ گناہ چھو کے نہیں گزرتا، نبیوں کو چھو کے نہیں گزرتا۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ واقعات آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، نسیان ہوا، بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان سے بھول ہو گئی، درخت کی کھو میں گئے اور وہاں پر چیر دیے گئے۔ تو یہ جو واقعات آتے ہیں، یہ واقعات دراصل ہماری عبرت کے لیے ہیں، ہماری عبرت کے لیے۔ اللہ کے ہاں ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ گناہ تو دور کی بات، ہم لغزش اور خطا کبھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ معصوم مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، ان کی صفت ہے۔ حالانکہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو علماء اس کی شان ورود فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے تھے تو اللہ کے ہاں ایک درجہ ان کا بلند ہوتا تھا، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس مقام پر پہنچ کر میں دوبارہ استغفار کر رہا ہوں تو اگلا ایک مقام کھل رہا ہے، اس اگلے مقام کے کھلنے پر حضور علیہ السلام اپنی پچھلی سوچ پر استغفار کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا یہ آخری مقام ہے، تو میں اپنی پچھلی گزشتہ سوچ پر استغفار کرتا تھا تو اللہ ایک نیا مقام کھولتے تھے، پھر میں اس تک پہنچتا، پھر اپنی پچھلی سوچ پر استغفار کرتا تو اللہ ایک اور مقام کھولتے۔ تو میں دن بھر میں 70 دفعہ، گنتی کا عدد نہیں، اس عربی میں 70 کا عدد لا محدود کا عدد، لا محدود کا مطلب بغیر کسی گنتی کے میں کھلا پڑتا ہوں استغفار۔ اس کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لغزش، خطا، گناہ کی معافی کے لیے استغفار نہیں فرما رہے، جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا فسبح بسم ربک واستغفر، آپ اللہ کی حمد بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے، انہ کان توابا۔ تو یہ استغفار اس مقصد کے لیے نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام پر نئے نئے مقامات کھل رہے تھے۔ تو اللہ کی مقام لا محدود ہے، اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مجددیہ میں، جو کہ نسبت نقشبندیہ کا طول ہے، نسبت نقشبندیہ مراقبہ معیت تک آ کر ختم ہو جاتی ہے 16ویں سبق پر، لیکن حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو 17ویں سبق دائرہ اولا سے لے کر مراقبہ لا تعین 35ویں سبق تک مقامات کھل گئے۔ تو یہ جو 35ویں سبق حضرت نے مراقبہ لا تعین کا بتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسبت نقشبندیہ کا طول کھولا تھا کہ یہ اور وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، جامعیت ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو آخری مقام مراقبہ لا تعین کا کھلا، اس پر حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ کہا بزبان حال کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بھی وراء الورا ہے، اس سے بھی بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنی بلند و بالا ذات ہے، تو اس تک پہنچنا بلند ایک ارادہ ہونا چاہیے، ایک عزم مصمم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں یار ان کا شکار نہیں ہو سکتا، یار یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ نہیں مل سکتی، ہاتھ نہیں آ سکتی، نہیں، مشکل کوئی کام نہیں ہے، محنت مطلوب ہے، محنت مطلوب ہے، اور محنت کا اجر پھر اللہ دونوں جہانوں میں دیتا ہے، دونوں جہانوں میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ محب کو اللہ اپنی محبت اس دنیا میں دیتا ہے، آخرت کے لیے بھی نعمت کو برقرار رکھتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محب کو، جو کہ اس کی محبت کے راستے میں چل رہا ہے، اس کو محبوب بنا کے چل رہا ہے، اپنے محب کو دنیا کی حد تک
بس اس کو محبت کے ان ترانوں میں اس کو گم رکھے کہ چلو محبت کے ترانے پڑھتے رہو، بس نہیں، دراصل اس کا آخرت کا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم یہ جو رضی اللہ کہتے ہیں، یہ رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کی دھن سوار تھی ان کو، اور یہ محبت کی دھن ایسی تھی کہ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ یہ اس کی محبت کا آخری مقام ہے، مقام رضا، مقام رضا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو جائے، بس صحابہ اس دھن میں رہتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تب تک تو صحابہ تھے نا، صحابہ تھے، تو اللہ نے اس وقت تک صحابہ کے لیے یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کئی مرتبہ قرآن مجید میں اظہار فرما دیا۔ اچھا، تم مجھ سے خوش ہونا چاہتے ہو، راضی ہونا چاہتے ہو، مجھے راضی دیکھنا چاہتے ہو، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اب ہمارے لیے نہیں اتر سکتا قرآن، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں، لہذا قرآن تو اب نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیں صحابہ کا رستہ موجود ہے۔ جو صحابہ کے راستے پہ چلتا رہے گا، جس طرح انہوں نے رضی اللہ عنہ کا تاج پا لیا، ہم بھی پا جائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لہذا ہم نے بس اس مطلوب حقیقی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت کی طلب میں چلنا ہے، وہ ہمارا بہت بڑا ارادہ ہے جس کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور جتنا بڑا ایک مقصد ہو، جتنا بڑا ارادہ ہو، اس کے لیے محنت بھی اتنی ہے۔ لیکن اس طالب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ایک تو اس معنی میں کہ اللہ کی محبت کا آخری نقطہ، آخری مقام حاصل کرنا یہ محال، اس کے لیے عاجزی۔ دوسرا یہ کہ جتنا میرے اندر عاجزی ہوگی اتنا میرے اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع، جھکے گا، دل کو نرم، اور جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کندھوں کو یوں کر کے جھکا لینا نہیں ہے، صرف گردن کو جھکا لینا نہیں ہے، صرف نگاہوں کو جھکا لینا نہیں ہے، انسان کا ایک ایک رواں جھکے اللہ کے آگے، ایک ایک انسان کا بال جسم کا وہ جھکنے والا ہو، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جھکنے والا، انتہائی تواضع، اور اس تواضع کا استحضار رکھیں۔ نماز پڑھتے، نماز انسان مومن کی معراج ہے، اس کے اندر عروج ہے، یہ اللہ کے ہاں مقام بلند کرتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج بنا دیا اس کو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نماز کی برکت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، بہت بڑا قرب، اور جس قدر تواضع کے ساتھ، جس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے معنی، اس کے اندر موجود تسبیحات، اس کے اندر ارکان نماز، ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھے گا، جتنا ان چیزوں کا خیال ہوگا اسی قدر اس نماز کے اندر عروج اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا اس نماز کے اندر بھی عروج اللہ نے رکھا ہے۔ خط کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ اس نواح کے فقراء کے احوال و اطوار حمد کے لائق ہیں۔ اس نواح کے یعنی ارد گرد کے لوگوں کے جو احوال ہیں، اطوار ہیں، وہ حمد کے لائق ہیں۔ امید ہے کہ جناب بھی عافیت و جمیت سے ہوں گے اور شریعت عالیہ و سنت منورہ کے طریقے پر قائم ہوں گے، اور دوستوں کو دعائے خیر سے فراموش نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ کی بیماری کی بابت سن کر، بابت یعنی اس کے بارے میں
آپ کی بیماری کی بابت سن کر دوستوں کا دل غمگین ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد ہے کہ سنا گیا ہے کہ اب آپ روح بصیحت ہیں۔ میرے مکرم، کیا کہا جائے اور کیا لکھا جائے کہ مطلوب کے الطاف تحریر سے بالاتر ہے۔ مطلوب کے الطاف یعنی اس کے لطف و کرم، مطلوب کے الطاف تحریر سے بالاتر ہے اور محبوب کی عنایات بیان سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ جب تک اس نے جلوہ نہیں فرمایا ہے طالب بیچارہ اس کی جستجو میں ہے۔ جب تک اللہ نے جلوہ نہ فرمایا، جلوہ فرمانے سے مراد اللہ اس وقت 70,000 پردوں میں چھپا ہے۔ اللہ 70,000 نور و ظلمات کے پردوں میں چھپا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ 70,000 نور و ظلمات کے پردوں میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان اس کی محبت میں چلتا ہے، ہمارے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو 7 لطائف ہیں نا، ہر ایک لطیفہ، ہر 10,000 ہزار جو نور و ظلمات کے پردے ہوتے ہیں، ہر لطیفہ 10,000 ہزار پردوں کو چاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب 7ویں لطیفے پر، لطیفہ قلبیہ 7واں سبق پر پہنچتا ہے تو یہ گویا کہ 70,000 نور و ظلمات کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ 5 لطائف ہوتے ہیں عالم امر کے، 2 لطائف ہیں عالم خلق کے۔ عالم امر اور عالم خلق یہ دونوں جہاں، یعنی عالم امر کہتے ہیں عرش کے اوپر کا جہاں، اور عالم خلق کہتے ہیں یہ دنیا کا، کائنات کا جو جہاں ہے جس میں ممکنات ہیں، یعنی مخلوق موجود ہے۔ جہاں جہاں مخلوق کا دائرہ امکان ہو کہ وہ موجود ہو سکتی ہے، مخلوق خالق نہیں، چاہے اس میں فرشتے آ جائیں، جنات آ جائیں، جو جنت دوزخ آ جائے، جو کچھ بھی ہے وہ ممکنات کا دائرہ ہے، ممکنات کا دائرہ مخلوق ہے۔ لہذا یہ مخلوق کا دائرہ جہاں تک ہے وہ عالم خلق ہے، اور عالم خلق کو اللہ نے 4 عناصر سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے۔ لہذا ان سے مل کر بنے جتنے بھی اجسام ہیں ان سب سے مرکب جو جہاں ہے وہ عالم خلق، اور اس سے اوپر کا جو جہاں ہے جو کہ ان 4 عناصر سے نہیں بنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض امر سے، امر کن سے بنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ صرف کن سے بنا، اور وہ ہے مقام عالم امر۔ اللہ کا حکم ہے وہاں چلا اور اللہ نے اس کو بنایا اور وہ ایک جہاں بن گیا، ایک نورانی جہاں ہے، اور اس نورانی جہاں میں وہ ذات ہے جو خود نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عالم امر اور عالم خلق بنائے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ ان 7 لطائف کے طے کرنے پر گویا کہ عالم امر اور عالم خلق کے تمام لطائف کی فنا حاصل ہونے کے بعد پھر جا کر اس کو جب یہ مقام فنا ملتی ہے تو مقام فنا پر اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی گڑ جاتی ہے کہ اب اس کے سے ضائع نہیں ہوتی محبت۔ لیکن کب؟ جب یہ عالم امر عالم خلق کے لطائف کی فنا ہو، اور فنا کا مطلب محض ان پر 10 منٹی 5 منٹی ذکر نہیں، بلکہ اس میں ان لطائف کی ان پر محنت کر کے ان کو ان کی اصل میں پہنچایا جائے۔ اصل میں پہنچانے کا کیا مطلب؟ بھئی لطیف قلب ہے پہلا سبق، اس کے ساتھ شہوت کا مرض ہے، اس شہوت کی اصلاح ہو، خواہشات نفسانیہ، خواہشات طبیعیہ، خواہشات روحانیہ، خواہشات جسمانیہ، جو جس قسم کی خواہشات ہمارے قلب کے اندر پنپ رہی ہیں ان سب کی انسان اصلاح کرے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی آزمائش آئے تو انسان ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں بھائی نہیں، سر میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھنی میں نے، نہیں،
خواہشات اپنے قابو میں ہو. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نہیں بھائی آج میری نماز کی چھٹی ہے. نماز تو تمہاری مومن کی معراج ہے عزیز. پیٹ کے درد نے نماز چھڑا دی، اس کا مطلب ہے خواہشات موجود ہیں. تو خواہشات نفسانیہ کی اصلاح. پھر لطیفہ روح، اس کے ساتھ غصہ ہے، غصے کی اصلاح. چھوٹے پر بڑے پر غصہ آ رہا ہے، اپنے قابو پاؤ، غصے پر قابو پاؤ. اس غصے کو شریعت کی حدود کے اندر لاؤ. اگر کسی پر غصہ نکل بھی رہا ہے تو وہ صرف اس لیے ہو کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے ہو. اگر کسی پر غصہ نکل رہا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کے مقام کی ترقی کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، اپنا حق حلال کرنے کے لیے ہو، اپنا پیسہ حلال کرنے کے لیے ہو. اس انداز کے ساتھ جب یہ غصہ نکلے گا تو وہ غصہ نہیں، غیرت ہے. اس کو حمیت دین کہیں گے. لطیفہ سر ہے، اس کے ساتھ حرص و حوث ہے. حرص، لالچ، اس کی اصلاح. حوث نہیں بھائی، حوث نہیں ہونی چاہیے. حوث کس چیز کو کہتے ہیں؟ زیادہ کا، زیادہ چاہیے مجھے، یہ مجھے تھوڑا ملا. پانی تھوڑا دیا آپ نے، چائے تھوڑی دی ہے، آدھے کپ کیوں دیے چائے بھائی؟ یہ حوث ہے. کھانا مزے کا نہیں بنا. پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، مزے کے لیے کھانا. کھانا دو طرح کا ہم کھانے لگے، پیٹ بھرنا، لذت لینا. تو پیٹ بھرنا اصل چیز ہے، لذت لینا تو کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں. حوث ہے. لالچ ختم کرو، لالچ اپنے اندر سے نکالو. تو یہ لطیفہ سر کی اصلاح کی ساتھ اس کی اصل میں پہنچنے کی علامت ہوگی کہ حرص و حوث ختم ہونے. پھر لطیفہ خفی ہے کہ اس کے اندر حسد ہے، بخل ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے اس مرض میں. اور کنجوسی میں انسان نیکی کے راستے پہ بھی نہیں خرچ کر رہا، بخیل بن رہا ہے. اور اگر کہیں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اتنا خرچ کر رہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی بن رہا ہے. پھر اسراف، فضول خرچی. اور اللہ نے فضول خرچی سے منع فرمایا، بلکہ اس کو کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین، اسراف کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. تو بخیل نہ بنو، اس کی اصلاح کرو. جب اس کی اصلاح ہو گئی تو لطیفہ خفی اپنی اصل میں پہنچ گیا. لطیفہ اخفا 5واں سبق ہے. اس کے ساتھ جو تکبر اور عجب، خودبینی، یہ مرض ہے، اس کی اصلاح ہو. انسان جھکے، نرم ہو، اپنے دل کو نرم کرے، ہر ایک کے لیے دل میں اچھے جذبات، نرمی کے رکھے. تکبر سے بچے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ رکھے، اپنے لیے کوئی عہدہ نہ چاہے. یہ اس کی اصلاح. تو پھر تکبر یہ الامراض ہے. صرف لطیفہ اخفا تک نہیں، لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ، ان تک اس کی جڑیں پہنچی ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو سرا ہے وہ لطیفہ قالبیہ میں ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ لطیفہ اخفا میں ہے. تو یہ 3 لطائف کے ساتھ اس تکبر کو، باطنی مرض کو جوڑا گیا ہے. لہذا ان لطائف کو ان کی اصل میں پہنچانے کا مطلب، ان کی فنا کا مطلب کہ ان کی اصلاح ہو. اب یہ اصلاح کب ہوگی؟ جب ان پر کثرت سے محنت ہوگی. کثرت سے محنت ہوگی اس پر، ذکر کے ساتھ، رابطے کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ظاہر باطن کو پاک رکھ کے، اپنے خیالات کو، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو، اپنے کردار کو، ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھ کر یہ انسان اپنی اصلاح کرے گا، محنت کرے گا، تب جا کر یہ اپنی اصل میں پہنچیں گے. نہیں تو پھر ہنوز دلی دورست. پھر محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھو، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جنتیوں کو بھی جنت میں جانے کے باوجود حسرت ہوگی. جنتیوں کو جنت میں جانے کے باوجود حسرت ہوگی. کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، جنت میں تو اللہ کی رضا کا مقام ہے، جس سے اللہ خوش ہوگا اس کے لیے تو جنت ہے، وہاں بھی حسرت؟
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہاں حسرت اس وجہ سے کہ وہاں پر وہ شخص جب جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اس سے اوپر کا ایک جنتی ہے، اور وہ اس مقام پر اس وجہ سے پہنچ گیا کیونکہ وہ اس لمحے ذکر کر لیا، غافل نہ رہا جس میں وہ خود نیچے والے مقام والا وہ غافل رہ گیا تھا۔ تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں وہ لمحہ بھی ضائع نہ کرتا، غافل نہ ہوتا تو آج اوپر مقام پر ہوتا۔ اب اس حدیث کے بعد تو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اونچا ترین مقام پائیں، تو اس کے لیے پھر محنت ہے، اس کے لیے پھر اتنی ہی محنت ہے، جتنا بڑا ٹارگٹ جتنی بڑی منزل اتنی بڑی محنت۔ اور یاد رکھیں اس محنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی حسرت و یاس ہے، اللہ ہی نہیں مل رہا، اللہ کی محبت کا آخری حد ہی نہیں مل رہی۔ حسرت و یاس مقام کا نام ہے، مقام کا نام ہے۔ دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی ہوگی، اور اتنی محبت ہوگی کہ دنیا کی اگر پوری سلطنت بھی سامنے رکھ دی جائے نا تو ایسے محبین کو اس سلطنت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ سلطان عالمگیر کے عہد میں سے تھے، تو وہ فرمائے کرتے تھے کہ او مغلیہ بادشاہوں، او مغلیہ بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے اس محب کی دل میں کتنی ٹھنڈک اور کتنا امن اور سکون ہے تو تو اس ٹھنڈک اور امن و سکون کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائے۔ یعنی ایک دولت ہے، اللہ کی محبت ایک دولت ہے، ایک نعمت۔ اس دولت کو پانے کے لیے یہ مغلیہ بادشاہ حملہ کر دیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی محبت تمام محبتوں پر فائق ہے، بالاتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت کا جلوہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب تک اس نے جلوہ نہیں فرمایا ہے طالب بیچارہ اس کی جستجو میں محنت کر رہا ہے، اور اس کے روح پرور نغمات اور روح افزا حکایات کے ساتھ مانوس و مالوف ہے، اور جب وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے غم زدہ سالک صحرائے عدم کا رخ کر لیتا ہے۔ جب اللہ کا مشاہدہ اس کو ہونے لگتا ہے اور محسوس ہونے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے تو پھر صحرائے عدم کا رخ کر لیتا ہے۔ صحرائے عدم کا رخ کر لینا یعنی عدم کہتے ہیں وہ چیز کہ جو موجود نہ ہو، صحرائے عدم اس جگہ چلے جانا کہ جو چیز موجود نہ ہو، یعنی چھپ کے رہنا، تنہائی پسند ہونا، عزلت پسند ہونا۔ عزلت کہتے ہیں تنہائی کو، اور یہ بھی ایک مقام ہے اس سلسلے میں، مقام عزلت پسند ہو، تنہائی پسند ہو۔ آج تو لوگ تنہائی کو ایک آر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا ہوں گے تو شیطان گھیر لیں گے ہمیں۔ شیطان کیوں گھیریں گے؟ اس لیے کہ آپ ذکر نہیں کر رہے۔ ذکر شیطان کو بھگانے والی چیز ہے۔ ہم ذکر نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے شیطان آئے گا۔ تو شیطان سے بچنا ہے تو ذاکر ہو، ذکر کرو، اور ذکر تنہائی میں کرو تو اس کی زیادہ افادیت ہے۔ تو جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ کی محبت میں تنہائی پسند ہوگا۔ کیوں جاتے تھے رسول اللہ غار حرا میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار حرا میں جہاں بجا تشریف لے جاتے تھے، وجہ یہی تھی کہ مکہ کی وادی میں کفر اور شرک اتنی بہتات میں تھا کہ آپ کا دل کڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہی مٹی سے تراشیدہ بتوں کو یہ پوج رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوتا تھا، تو اسی غمزدگی کو دور کرنے کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ہفتوں رہتے تھے۔ تنہائی پسندی تھی، اور اسی تنہائی پسندی میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ حضرت مجدد صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں فکر، تفکر الی اللہ،
اللہ کی طرف ایک تفکر کی ایک لا لگاتے تھے، دھیان. اور یہ جو تفکر ہوتا ہے، یہ تفکر کرنے کے بعد انسان اللہ کی اس قدرت، مظاہر قدرت کا جو اظہار اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، جلوہ ہو رہا ہوتا ہے مظاہر قدرت کا، اس کا اپنی یقین کے ساتھ اور اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور قرآن اس کا شاہد ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب آسمان و زمین کے اندر یہ لوگ تفکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار. جب انسان دو چیزیں کہنے لگے، دو چیزیں، سبحانک سبحانک، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اب اللہ کو سب سے بڑی ذات مان لیا، اللہ کو سب سے بڑی ذات مان لیا ہے. تبھی تو وہ سبحان کہہ رہے ہیں. ہم رکوع میں اور سجدے کی حالت میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. رکوع میں عظیم اور سجدے میں اعلی. تو ہم وہاں پر سبحان کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ رکوع ہو یا حالت سجدہ ہو، یہ حالت تذلل ہوتی ہے، انسان کی ذلت کی حالت ہوتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے کسی کے سامنے، اور احکم الحاکمین کے سامنے جھکائے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جب جھکائے، تو اس کا مطلب ہے اس کو سب سے اعلیٰ سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو سب سے ذلیل ترین سمجھ رہا ہے اس کے آگے. لہذا جب انسان حالت تذلل میں آتا ہے تو اللہ اس کو وہیں پر رفعت عطا فرماتے ہیں. تو انسان جب یہ کہنے لگے سبحانک، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا. اور پھر جب وہ مان لیتا ہے اللہ کو سب سے بڑا، تو وہ دوسرا لفظ یہ کہے گا ربنا مجھے معاف کر دے، سبحانک فقنا عذاب النار، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف. بڑے کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے انسان، بڑے کے آگے ہاتھ اٹھاتا نہیں، ہاتھ جوڑتا ہے. بڑے کے آگے ہاتھ جوڑنے ہوتے ہیں، نظریں نیچے رکھنی ہوتی ہیں، جھکنا ہوتا ہے، بڑے کے آگے جھکتا ہے انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ جب تم تفکر الی اللہ کرو گے تو تمہارے اندر یہ دو چیزیں صفات کی صورت میں پیدا ہوں گی. ایک سبحانک فقنا عذاب، سبحانک، اور دوسرا فقنا عذاب النار والی صفت. تو سالک صحرائے عدم کا رخ کر لیتا ہے اور کلا لسانہ، اس کی زبان گم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ
حضرت فرماتے کہ غم زدہ سالک صحرائے عدم کا رخ کر لیتا ہے اور کل لسانہ، اس کی زبان گم ہو جاتی ہے، یعنی اپنی زبان سے پھر وہ کچھ اور نہیں کہتا بلکہ اس کا عمل خود بتا رہا ہوتا ہے کہ کس کی محبت رکھتا ہے۔ جو جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کے گن گاتا ہے، جو جس کی محبت رکھتا ہے اس کے گن گاتا ہے۔ تو ہم دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا اور گن گائیں کفار کی محبت؟ ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن ہمارا ظاہر، ہمارا حلیہ، ہماری وضاقتہ، ہماری زبان، گفتار، کردار، رفتار یہ بتا رہی ہو کہ یہ کافروں سے محبت رکھتا ہے، تو بتائیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوا کہ نہ؟ تو یہ قول و فعل میں تضاد ہونے کا مطلب ظاہر کچھ باطن کچھ ہے، اور ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ معاذ اللہ یہ نفاق کی علامت میں سے ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آج نفاق بڑھ چکا ہے، اور اس قدر بڑھ چکا ہے کہ نفاق کا علم بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا، اور یہ اس قدر شدت یہ مرض اختیار کر گیا ہے کہ اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ ایک تو ہے کہ بندے نے غلطی کری ہو، نفاق ہو گیا، لغزش ہو گئی، اور پھر اس نے اس کو اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو ایسا تو قابل معافی ہے، ایسا شخص قابل معافی ہے کہ اس نے گناہ کیا، گناہ پر مصر تو نہیں ہوا، جمع تو نہیں کھڑا، شیطان کی طرح اکڑ تو نہیں گیا کہ انا خیر من، جناب میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، میں بہتر ہوں اس سے، نہیں، وہ جھک گیا، وہ گر گیا، وہ زمین میں گڑ گیا، وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو غلطی کا اقرار کر لینا یہ انسان کی آدمیت کی پہچان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے نسیان ہوا، انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی ذات پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے مجھ پر رحمت نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں؟ اور کتنا عظیم مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ اولاد آدم، قیامت کی صبح تک آنے والے جو بھی جتنے بھی لوگ مسلمان نیکیاں کر رہے ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کے پلڑے میں بھی جاری ہے۔ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، لہٰذا ان کی اولاد جتنے بھی نیکیاں کرے گی کس کے کھاتے میں جاری ہے؟ باپ کے کھاتے میں، صدقہ جاریہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا کہ ان کی اولاد میں سارے نبیوں کو رکھ دیا، کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا۔ ندامت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، جھک جانا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آج لوگ داڑیاں علی الاعلان کٹاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو سمجھتے ہیں یہ رجت پسندی ہے۔ داڑھی رکھنا یہ پچھلے لوگوں کا کام ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اور پانچ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوں جو کہ تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑے سے جو ٹخنا ڈھپا ہوگا وہ ٹخنا جہنم میں ہے، وہ ٹخنا جہنم میں ہے۔ تو اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے حاشیہ لکھا، فرماتے ہیں کہ وہ ٹخنا نہیں، ٹخنے والا بھی جائے گا جہنم میں۔ لیکن یہ دو گناہ، داڑھی کٹانا اور پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھنا، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور میرے حضرت اس بارے میں اتنا محتاط ہیں اور اتنا زیادہ اس چیز میں احتیاط رکھتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھیں تو فوراً ٹوک دیں،
چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی عالم ہو، ٹوکتے ہیں فوراً کہ بھئی یہ 5 ٹخنوں سے اوپر کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس بارے میں اتنا محتاط رہا کرتے تھے کہ اگر کسی خلیفہ کو حضرت نے دیکھ لیا کہ اس کے ایک پانچا نیچے ایک پانچا اوپر، یعنی ترتیب اس کی ٹھیک نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات پانچے شلوار کے ہیں یا تہبند کے یا لنگی کے وہ اوپر نیچے کے ہو رہے، ان کا بیلنس صحیح نہیں ہوتا، تو حضرت تھانوی ڈانٹا کرتے تھے بیلنس کرو، اس کو متوازن رکھو۔ اور اسی طرح یہ پانچے جو ہوتے ہیں ان کو اس انداز کے ساتھ رکھنا کہ اس کی جو سلائی کا رخ ہے وہ آگے نہ آیا ہو، سلائی کا رخ آگے آ جانا یہ بھدا پن ہے۔ اور اللہ کی جو محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نسبت والے لوگ ہیں، اور اللہ کون ہے؟ اللہ طاہر، اللہ پاک ہے، وہ یحب المطاہر، اور پاک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا ہر ایک عمل کرنے میں بھی خوبصورتی ہو۔ ایک طرف سنت کے اندر خود بخود خوبصورتی ہے، اور جب اس سنت کو خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک اور مستقل سنت ہے۔ سلائی کا رخ آگے آیا ہو، ٹوپی بے ترتیب ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، شلوار کے اندر اور جو ہے وہ اور لباس کے اندر کوئی میل کچیل ہو یا اس کی کریز صحیح نہ ہو، تو یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے، یہ بھدا پن ہے۔ ڈیسنٹ ہو۔ اللہ کی نسبت والے لوگ پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور اپنے جسم پر میل کچیل نہیں رکھتے، پاک رہتے ہیں۔ تو جب یہ انداز ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ اپنے مشائخ سے ملی ایک نسبت ہوتی ہے، یہ مشائخ سے ملی ایک نسبت ہوتی ہے۔ جو اپنے مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے نا وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنے شیخ سے رابطہ رکھے اور اپنے شیخ کے ساتھ ہی کہیں اور جائے ہمیشہ اس کو عزت ملتی ہے۔ اپنے جہاں بھی جاؤ اپنے شیخ کی نسبت کو ساتھ لے کر جاؤ، پھر دیکھو پوری دنیا تمہارے آگے گھٹنے ٹیکے گی۔ صحابہ کے سامنے ٹیکے لوگوں نے، صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے جیسے صحابہ کا ذوق تھا۔ اس کے بعد کون کہے اور کون سنے اور کون پائے اور کیا پائے، یعنی یہ ہے آخری مقام کہ جس میں انسان کو اللہ کی محبت کی آخری منزل جو اس کو مل سکتی تھی، اس کی استعداد، قابلیت، لیاقت، صلاحیت، صفات کی صورت میں وہ مل گئی۔ گیرم کے بغم خانہ ما یار خرامد، کو حوصلہ و طاقت دیدار کے دارد۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے غم خانہ دل میں محبوب خوش و خرام ہے، لیکن اس کے دیدار کا حوصلہ و طاقت کس کو ہے؟ بس وہی ذات ہے کہ جس نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اپنی ذات کی حمد بذات خود کی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں خود حامد و محمود ہے، بس وہی حامد و محمود ہے، اور حمد مقصود سے اس کے ما سوا سب قاصر ہے۔ والسلام اولا و آخرا، یعنی جو انسان اس کی تعریف کر بھی رہا ہے اللہ کی تعریف میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اپنی حمد میں اور اپنی حامد و محمود ہونے میں ازلی ابدی اس کی رفت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بربنائے طبع بشری جو لغزشات خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم سب اپنے ان گناہوں پر، ان لغزشات پر توبہ کی مہر لگاتے رہیں، توبہ کی مہر۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس توبہ کو قبول بھی فرما لے، آخرت کا ذریعہ بنا دے، اور بار بار ٹوٹنے سے محفوظ بھی بنائے۔ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے۔ آج اس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، علائیہ کے طریق میں داخل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف مفتخر اور منصور فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اپنی اس توبہ کو قائم رکھیں اور اپنے معمولات، وظائف، تسبیحات، جو کچھ بھی آپ کو بتائے گئے ہیں بس ان کی پابندی رکھیں اور اس کو خوب محنت کریں، اس پر محنت کے ساتھ اس کو خوب کریں اور کوشش کریں کہ ان لطائف اور اسباق کو ان کی اصل میں، ان کی فنا میں پہنچائیں۔ اور فنا میں پہنچانے کا مطلب اس حدیث نے عرض کر دیا کہ ان کی اصلاح ہو، ان کے ساتھ جو جو باطنی مرض موجود ہے اس کی اصلاح ہو، اور پھر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ادائیں اور اعمال اور دعائیں، ان پر عمل کی کوشش کرتے رہیں، اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں۔ لہذا اس پر کوشش کے ساتھ اپنے قدموں کو مستحکم رکھیں، جما کر رکھیں۔ اور پھر تیسرا اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں۔ جیسے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ رابطہ، اس کا مطلب کہ آپ ظاہر و باطن میں اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے شیخ کو اس زمانے کا سب سے بڑا قطب سمجھیں۔ چاہے آپ کے علاقے میں کوئی اور بڑے سے بڑا لوال آ گیا، بڑے سے بڑا پہنچا ہوا پیر آ گیا، لیکن یاد رکھیں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا شیخ سب سے افضل ہے بنسبت اور مشائخ کے۔ کیوں؟ فیض رسانی میں جو آپ کو فیض مل سکتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ بواسطہ آپ کے پیر کے ملے گا، کسی اور سے نہیں۔ لہذا یہ سمجھ لیں اور اس پر یقین رکھیں اور اس پر یقین کامل رکھیں، ذرا سا بھی ڈاوا ڈول نہ ہو، ذرا سا بھی یہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ بعض اوقات یہ قدم پھسلنے کا جگہ مقام ہوتا ہے، یہاں پر قدم پھسل جاتے ہیں، اور اسی لیے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک شیخ بشارت نہ دے دے صاحب نسبت ہو جانے کی،
تب تک اپنے شیخ کے سوا کسی اور کی مجلس میں نہ جاؤ. یہ بڑی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جس پر شاید ہمارا عمل نہ ہو. اللہ ہم پر رحمت فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. یہ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب تک شیخ نسبت کی بشارت نہ دے دے تب تک اپنے شیخ کے سوا کسی اور پیر کے پاس نہ جاؤ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں. دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ. خداوندا مقصود ما توئی و رضای تو، خداوندا مقصود ما توئی و رضای تو، محبت و معرفتی خود بدئی. الہی مارا بدے کے بدستان خود دادئی. الہی از تو تیرا می خواہم ہر دم. اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے. اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر. اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے.
کر لیں بندگی، دولت بھری ہے زندگی، بندے تو کر لیں بندگی، دولت بھری ہے زندگی، اسی آس کر شرمندگی، عاصی کا گھر فی النار ہے، عاصی کا گھر فی النار ہے، افسوس در لہو لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے، ہوتا نہیں بیدار ہے، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے، اللہ 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 اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، آگ لگا دے ہستی میں، آگ لگا دے ہستی میں، پھر جھومتا پھر مستی میں، آگ لگا دے ہستی میں، پھر جھومتا پھر مستی میں، کہتا پھر ہر بستی میں، اللہ اللہ اللہ، کہتا پھر ہر بستی میں، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ صد شکر ہے، بہت شکر ہے تیرا
کہ تو نے ہمیں چند لمحے یہاں بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اس یاد کو ہماری حفظ جاں بنا، ہمارے روئے روئے بال بال میں اتار دے اور اس کو جاری اور ساری بھی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینے کو اپنی یاد سے اور محبت سے لبریز فرما اور ہمارے روئے روئے بال بال سے اس کا اظہار فرما۔ یا اللہ ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو اسی کی برکت سے دور فرما اور ہمارے قول اور فعل کے اندر اپنی محبت کے اعمال جاری فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کرنے کی دھن عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ رستہ ہم سب کے لیے آسان فرما، نفس و شیطان کے اندیکھے وار ہیں ہم پر سے یا اللہ اٹھا دے اور ان کے وسوسوں کو انہی کی طرف لوٹا کر ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ معاشرے کے بد اثرات سے، ماحول کے تغیرات سے، ہمارے روحانیت کو اور ہمارے ظاہر اور باطن کو یا اللہ آلودہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی تقویت نصیب فرما۔ یا اللہ کمزوری ایمان کو تقویت ایمان میں تبدیل فرما۔ جو ہم میں سے تقویت والے ہیں انہیں اقوا بنا دے، ان کے ایمان کو مزید اقوا بنا دے۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشات سے صرف نگاہ فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت بھری زندگی، تقوی اور طہارت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ ہاتھ اس بادشاہ کے سامنے پھیلے ہیں کہ جس کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، بس ہمارے ان ہاتھوں کو کاسر سمجھ کر فقیر کی طرح اس میں اپنی بھیک کو، اپنی مغفرت کی بھیک کو ڈال دے، اپنی رحمت کی بھیک کو ڈال دے، اپنی ستاری کی بھیک کو ڈال دے۔ یا اللہ اپنی عطا عطا فرما دے، اپنی ستاری عطا فرما دے، اپنی غفاری عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں ماحول کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ خود ہماری نفسانیت کاٹ کھانے والے کتے کی طرح ہے، یا اللہ ہمیں یہ کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ماحول کی بد اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما، جہاں کہیں تمام امت مسلمہ موجود ہے ان کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں کوئی بھی کسی ظلم مشکل میں پھنسا ہو یا اللہ اس کی مظلومیت پر رحمت فرما۔ یا اللہ اس کو اس مشکل سے نکال، یا اللہ اس کے لیے اس رستے کو آسان فرما۔ اور یا اللہ بالخصوص ہمارے بھائیوں کی جو کہ اہل فلسطین، اہل غزہ، سوڈان اور جہاں کہیں مسلمان کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، کفار مشرکین ان کے اعوان اور انصار کو ہر محاذ پر شکست فاش عطا فرما، اور ان کو ممزق نہ ہم کل ممزق آپس میں ہی لڑا کر تتر بتر فرما دے اور اہل اسلام کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھر بار کے جو بھی جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کی بیماریاں دور فرما، صحت یابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے بھائی نوید صاحب، ان کے والد صاحب حافظ محمد یار صاحب کو صحت کامل عطا فرما۔ یا اللہ موذی مرض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، اور ہمارے گھروں میں بھی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تجھ کو تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دے، ہمیں مخلص اور مخلص بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب سے رحمت کا معاملہ فرمانا، قیامت کے روز ہمیں بخش دینا، ہمارے بے حساب بخشش فرما دینا۔ یا اللہ دوسروں کے سامنے تو کسی کو پردہ دری نہیں کرتا، نہ کسی کو پردہ دری کرتے پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو اللہ ہے، علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، بس ہماری پردہ دری نہ فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرما لینا، اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر بے حساب جنت نصیب فرما دینا، جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں اے اللہ کہ ہم تجھ سے اپنے اعمال کی بدولت جنت الفردوس مانگ رہے ہیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ ہم تو ان کی یہ فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ جانے، آپ کے نبی کی فرمائش جانے۔ یا اللہ بس
ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرما دینا، ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، بلکہ ہمیں کیا ہمارے سامنے ان کو شرمندہ نہ فرمانا۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔